اگر تصور کیا جائے کہ کھوپڑی کے بالکل پیچھے نا ایک خاموش اور بالکل غیر مرئی کائنات آباد ہے، ایک ایسی پراسرار جگہ جہاں ہر ملی سیکنڈ میں ایک انتہائی تیز رفتار برقی طوفان چل رہا ہے۔ ہاں بالکل، اور وہ طوفان ایک گہرے اور سست رفتار کیمیائی سمندر سے ٹکرا رہا ہے۔ جی بالکل، اور ویسے سنا جائے تو یہ کسی سائنس فکشن فلم کا منظر معلوم ہوتا ہے، لیکن در حقیقت یہ عین اسی لمحے انسانی جسم کے اندر چلنے والا حقیقت پر مبنی نظام ہے۔ یعنی ہم سب کے اندر اس وقت یہی کچھ ہو رہا ہے۔ بالکل، اور آج کے اس تفصیلی مطالعے میں محمد فاروق راشد کے مضمون نیورونز اور ہارمونز، انسانی وجود کا پوشیدہ مکالمہ کو بنیاد بنایا گیا ہے۔ تو چلیں اس موضوع کی تہیں کھولتے ہیں، کیونکہ یہ تحریر یہ بتاتی ہے کہ انسانی جسم محض گوشت، ہڈیوں اور خون کی گردش تک محدود کوئی میکینیکل مشین نہیں ہے۔ صحیح، بلکہ اس میں الفاظ کے بغیر صرف برقی لہروں اور کیمیکلز کے ذریعے ایک مسلسل گفتگو جاری ہے۔ ہاں، ایک انتہائی حیرت انگیز گفتگو، ایک ایسا خاموش مکالمہ جو ہر انسان کی سوچ، اس کے فیصلوں اور عادات کو تشکیل دے رہا ہے۔ اور یہ گفتگو اتنی بنیادی ہے کہ اس کے بغیر انسانی وجود یا شعور اور احساسات کا تصور ہی ناممکن ہے۔ مطلب عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ انسانی سوچ اور فیصلے محض ایک تجریدی یا غیر مادی ذہن کی پیداوار ہیں۔ ہاں، لوگ اسے بس ایک خیالی چیز سمجھتے ہیں۔ بالکل، لیکن آج اس خاموش مکالمے کی تہ تک جانا ہے، اور یہاں جو چیز سب سے زیادہ حیرت انگیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ برقی اور کیمیائی نظام محض کچھ حیاتیاتی پرزے نہیں ہیں، بلکہ یہی وہ کینوس ہے جس پر انسانیت کی پوری تصویر بنتی ہے۔ واہ، کیا بات کہی آپ نے! ہاں، اور اس مطالعے کا مقصد صرف ان نظاموں کے نام جاننا نہیں ہے، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ یہ اندرونی طور پر کام کیسے کرتے ہیں، اور کیسے یہ خاموش مکالمہ روزمرہ کی زندگی کے لیے اتنا ناگزیر کیوں ہے۔ تو اگر اس غیر مرئی دنیا کو سمجھنا ہے تو سب سے پہلے اس کہانی کے دو مرکزی کرداروں کو دیکھنا ہوگا۔ ایک طرف نیورونز ہیں اور دوسری طرف ہارمونز۔ بالکل، نیورونز اور ہارمونز۔ تو جو نیورونز ہیں وہ اعصابی نظام کی بنیادی اکائیاں ہیں۔ ان کی سب سے بڑی خوبی ان کی مہیر العقول رفتار بتائی گئی ہے۔ مطلب یہ برقی سگنلز کے ذریعے ایک سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں معلومات منتقل کرتے ہیں۔ ایک سیکنڈ کا 1000واں حصہ، یعنی پلک جھپکنے سے بھی بہت پہلے۔ ہاں، اور مضمون میں ایک عام سے مثال ہے کہ جب کسی کا ہاتھ غلطی سے کسی گرم استری یا آگ سے چھو جائے تو سوچنے سمجھنے سے پہلے ہی ہاتھ فوراً پیچھے کھینچ لیا جاتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہوتا ہے۔ لیکن میں یہ سوچ رہی تھی کہ یہ کام اتنی تیزی سے ہوتا کیسے ہے؟ مطلب یہ برقی سگنل جسم کے اندر سفر کیسے کرتا ہے؟ اس عمل کو سمجھنے کے لیے نیورون کی ساخت کو دیکھنا ہوگا۔ نیورون کو ایک ایسی تار تصور کیا جا سکتا ہے جس کے اندر سے ہلکی سی بجلی گزر سکتی ہے۔ تو جب جلد گرمی یا تکلیف محسوس کرتی ہے نا، تو وہ بیرونی احساس ایک برقی چنگاری میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اچھا، ایک چنگاری بن جاتی ہے؟ جی، اور یہ چنگاری، جسے ایکشن پوٹینشل کہا جاتا ہے، یہ نیورونز کے اس طویل نیٹ ورک کے ذریعے بجلی کی رفتار سے سیدھا ریڑھ کی ہڈی اور دماغ تک دوڑتی ہے۔ یعنی وہ میسج لے کر دماغ کے پاس جاتی ہے؟ بالکل، اور دماغ فوراً واپسی کا سگنل بھیجتا ہے کہ پٹھوں کو کھینچ لیا جائے۔ یہ سارا عمل اتنی تیزی سے ہوتا ہے کہ انسان کو درد کا احساس بعد میں ہوتا ہے اور ہاتھ پہلے پیچھے آ جاتا ہے۔ واقعی؟ مطلب ہم درد بعد میں محسوس کرتے ہیں؟ جی ہاں، کیونکہ فوری بقا کے لیے نا دنیا کی کوئی بھی چیز نیورونز کی اس برق رفتاری کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ زبردست! یعنی نیورونز کو ایک انتہائی تیز رفتار ٹیکسٹ میسج یا بجلی کی چمک سے تشبیہ دی جا سکتی ہے جو فوراً پہنچتا ہے اور اپنا کام کر کے ختم ہو جاتا ہے۔ بالکل صحیح تشبیہ ہے، ایک کوئک ٹیکسٹ میسج۔ لیکن دوسری طرف ہارمونز کا نظام ہے، وہ تو بالکل مختلف زبان بولتے ہیں۔ یہ برقی نہیں بلکہ کیمیائی مادے ہیں جو مختلف غدود سے خارج ہو کر خون میں شامل ہوتے ہیں۔ کیمیائی مادے۔ تو اگر نیورونز ایک ٹیکسٹ میسج ہیں تو ہارمونز ایک تفصیلی اور آہستہ پہنچنے والا خط ہے، یا پھر سمندر کی ایک گہری لہر جو آہستہ آہستہ ساحل تک پہنچتی ہے لیکن اس کا اثر بہت دیر تک رہتا ہے۔ یہ تشبیہ اس فرق کو بہت واضح کر دیتی ہے۔ ہارمونز کا اثر واقعی سست مگر انتہائی گہرا اور پائیدار ہوتا ہے۔
جب کوئی خود کسی ہارمون کو خون میں شامل کرتا ہے نا، تو وہ خون کے بہاؤ کے ساتھ پورے جسم کا چکر لگاتا ہے۔ پورے جسم میں گھومتا ہے۔ صحیح۔ اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ خلیوں پر موجود مخصوص تالا اور چابی کے اصول پر کام کرتا ہے۔ تالا اور چابی یعنی لاک ان کی، یہ کیسے؟ یعنی ہر ہارمون صرف اسی خلیے پر اثر انداز ہوگا جس کے پاس اس ہارمون کو قبول کرنے والا درست تالا موجود ہو۔ اگر تالا میچ نہیں کرے گا تو ہارمون وہاں کچھ نہیں کرے گا اور آگے بڑھ جائے گا۔ واہ، یہ تو بہت ہی منظم نظام ہے۔ بالکل، اور یہ نظام جسمانی نشو و نما، بھوک، ہماری نیند کے چکر اور جذباتی کیفیتوں کو کنٹرول کرتا ہے۔ نیورونز کی طرح یہ سگنل دے کر فوراً غائب نہیں ہوتے۔ ہاں، وہ تو فوراً ختم ہو جاتے ہیں۔ جی، بلکہ یہ ہارمونز خون میں موجود رہ کر جسم کو دیر پا تبدیلیوں کے لیے تیار کرتے ہیں۔ اچھا، ذرا رکیے، اس بات پر ایک تنقیدی سوال ذہن میں ابھرتا ہے۔ جی بتائیے۔ اگر یہ دونوں نظام ایک ہی جسم میں ایک ساتھ موجود ہیں، مطلب ایک بجلی کی طرح تیز اور دوسرا سمندر کی لہر کی طرح سست، تو کیا اس سے جسم کے اندر ایک زبردست انتشار نہیں پھیلنا چاہیے؟ انتشار، یہ ایک بہت اچھا سوال ہے۔ مطلب اگر یہ دونوں بالکل مختلف طریقوں اور مختلف رفتاروں سے کام کر رہے ہیں تو یہ آپس میں ٹکراتے کیوں نہیں ہیں؟ جسم کنفیوز کیوں نہیں ہوتا؟ بظاہر یہ ایک تضاد لگتا ہے، لیکن دراصل یہ ارتقائی لحاظ سے جسم کی ایک انتہائی شاندار حکمت عملی ہے۔ دیکھا جائے تو ہر وقت ایک جیسی رفتار کی ضرورت نہیں ہوتی۔ صحیح، ہر سچویشن الگ ہوتی ہے۔ بالکل، کسی جان لیوا خطرے سے بچنے کے لیے، جیسے آگ سے ہاتھ کھینچنا یا گرتے ہوئے خود کو سنبھالنا، اس کے لیے 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ وہاں نیورونز کا تیز رفتار ہائی وے کام آتا ہے۔ ہاں، وہاں ہارمونز کا انتظار کریں گے تو جان ہی چلی جائے گی۔ بالکل ایسا ہی ہے، لیکن اگر جسم کو مستقل طور پر تبدیل کرنا ہے، جیسے بچپن سے جوانی کی طرف جسمانی نشو و نما ہے یا طویل مدتی عادات اور مزاج کی تشکیل، تو وہاں بجلی کا جھٹکا کام نہیں آ سکتا۔ وہاں ایک سست نظام چاہیے۔ جی، وہاں ایک سست، پائیدار اور مستحکم نظام کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ کام ہارمونز انجام دیتے ہیں۔ تو انتشار اس لیے نہیں پھیلتا کیونکہ یہ مد مقابل نہیں ہے، بلکہ بقا کے مختلف ضروریات کو پورا کرنے والے ایک ہی نظام کے 2 رخ ہیں۔ یہاں یہ بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ اگر یہ دونوں ایک ہی مربوط نظام کے رخ ہیں تو لازمی طور پر ان کے درمیان کوئی پل یا رابطہ بھی ہونا چاہیے۔ بالکل، کنیکشن تو ضروری ہے۔ اور یہیں پر سائنس کا سب سے بڑا معاملہ سامنے آتا ہے۔ ایک طرف برقی لہریں ہیں، مطلب فزکس، اور دوسری طرف ہارمونز ہیں، یعنی کیمسٹری۔ 2 بالکل مختلف دنیایں۔ ہاں، یہ دونوں بالکل الگ زبانیں بول رہے ہیں۔ تو مطالعے میں بتایا گیا ہے کہ دماغ کا ایک حصہ جسے ہائپوتھیلمس کہا جاتا ہے، اس کو ان دونوں کے درمیان ایک پل قرار دیا گیا ہے۔ ہائپوتھیلمس، یہ بہت اہم کردار ہے۔ اسے ایک ایسے مترجم یا ٹرانسلیٹر کے طور پر پیش کیا گیا ہے جو بجلی کی زبان سن کر اسے کیمسٹری کی زبان میں ترجمہ کرتا ہے۔ لیکن میں یہ سوچ رہی تھی کہ یہ پراسرار ترجمہ عملی طور پر ہوتا کیسے ہے؟ کیا واقعی دماغ کے اندر کوئی ایسی جگہ ہے جہاں بجلی مایا میں بدل جاتی ہے؟ اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں نا، تو یہ حیاتیات کا ایک انتہائی دلچسپ عمل ہے۔ ہائپوتھیلمس کے اندر خاص قسم کے خلیے ہوتے ہیں جنہیں نیورو سیکریٹری سیلز کہا جاتا ہے۔ نیورو سیکریٹری سیلز، اچھا۔ جی، اب یہ خلیے بڑے خاص ہیں۔ یہ ایک طرف تو عام نیورونز کی طرح برقی سگنل وصول کرتے ہیں، لیکن دوسری طرف یہ سگنل آگے بھیجنے کے بجائے اس برقی جھٹکے کے نتیجے میں اپنے اندر سے ایک کیمیائی مادہ خارج کرتے ہیں۔ یعنی بجلی نے کیمیکل کو باہر نکالنے کا بٹن دبا دیا۔ بالکل ایسا ہی ہے، یعنی برقی سگنل جیسے ہی ان خلیوں کے سرے پر پہنچتا ہے، وہ ایک خوردبینی دروازہ کھول دیتا ہے جس سے کیمیکلز باہر نکل آتے ہیں۔ ہائپوتھیلمس یہ ترجمہ شدہ کیمیائی پیغام بالکل اپنے نیچے موجود پیچوٹری گلینڈ کو بھیجتا ہے۔ گویا ہائپوتھیلمس نے بجلی کو کیمیکل میں بدل کر پیچوٹری گلینڈ کو دے دیا۔ اب یہ پیچوٹری گلینڈ کیا کرتا ہے؟ اس کا کیا کام ہے؟ پیچوٹری گلینڈ کو جسم کا ماسٹر گلینڈ کہا جاتا ہے۔ ہائپوتھیلمس سے ملنے والے اس کیمیائی اشارے کی بنیاد پر یہ پیچوٹری گلینڈ پورے جسم کے باقی ماندہ غدود کو کنٹرول کرتا ہے اور خون میں مختلف ہارمونز کے اخراج کا حکم دیتا ہے۔ اچھا، تو یہ ایک طرح کا باس ہے سب غدود کا؟ جی بالکل، لیکن یہ ٹریفک صرف ایک طرفہ نہیں ہے۔
ایسا نہیں کہ بس دماغ نے حکم دے دیا اور بات ختم۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جب خون میں ہارمونز کی سطح بڑھ جاتی ہے نا، تو وہ خون کے ذریعے واپس دماغ تک پہنچتے ہیں اور دماغ کے نیورونز کو بتاتے ہیں کہ مطلوبہ کام ہو گیا ہے، اب مزید احکامات بھیجنا بند کر دیے جائیں۔ ارے واہ، اسے شاید فیڈ بیک لوپ کہتے ہیں۔ بالکل، یہ ایک مسلسل فیڈ بیک لوپ ہے جو انسان کے اندرونی توازن کو جسے ہومیوسٹیسس کہتے ہیں اس کو برقرار رکھتا ہے۔ زبردست۔ تو ایک اندرونی پل اور ترجمے کے عمل کو سمجھنے کے بعد اب اگر عملی دنیا کی طرف رخ کیا جائے تو یہ واضح ہوتا ہے کہ خطرے کی صورت میں یہ سارا نظام کیسا رد عمل دیتا ہے۔ ہاں، وہ فائٹ اور فلائٹ والا سینیریو۔ جی، کسی عمارت میں لگی آگ کی مثال ذہن میں لائیے۔ جیسے ہی خطرے کا احساس ہوتا ہے، عمارت میں ایک تیز رفتار ایمرجنسی الارم بج اٹھتا ہے۔ صحیح، جو سب کو الرٹ کر دیتا ہے۔ اور یہ الارم ہمارے نیورونز ہیں جو فوراً دماغ کو آگاہ کرتے ہیں کہ جان بچانے کا وقت ہے۔ لیکن ظاہر ہے صرف الارم بجنے سے تو آگ نہیں بجھتی نا؟ بالکل نہیں، الارم تو صرف بتاتا ہے کہ مسئلہ ہے۔ ہاں، تو کچھ دیر بعد ایک بھاری بھرکم فائر بریگیڈ وہاں پہنچتی ہے جو صورتحال پر قابو پانے کے لیے بڑے پیمانے پر کام شروع کرتی ہے۔ یہ فائر بریگیڈ جسم کے ہارمونز ہیں، تو خطرے کے وقت یہ دونوں مل کر کام کرتے ہیں، صحیح کہہ رہی ہوں؟ جی بالکل، اسے حیاتیات میں دوہرا رد عمل یا فائٹ اور فلائٹ ریسپانس کہا جاتا ہے، اور ایمرجنسی الارم اور فائر بریگیڈ کی یہ تشبیہ اس عمل کو سمجھنے کے لیے بہترین ہے۔ تو یہ اندر کیسے کام کرتا ہے خطرے کے وقت؟ ہوتا یہ ہے کہ نیورونز فوراً پٹھوں کو سگنل دیتے ہیں کہ حرکت کی جائے، لیکن جسم کو لڑنے یا بھاگنے کے لیے بے پناہ توانائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی وقت ہائپوتھیلیمس وہ برقی سگنل پیچوٹری گلینڈ اور پھر ایڈرینل گلینڈز تک بھیجتا ہے، جہاں سے ایڈرینلن ہارمون نکلتا ہے، صحیح؟ بالکل، ایڈرینلین ہارمون خون میں شامل ہوتا ہے اور یہ ہارمون جسم کی پوری کیمسٹری بدل دیتا ہے۔ مطلب ہم اندر سے بالکل سپر ہیومن بن جاتے ہیں اس وقت؟ ایک طرح سے ہاں، دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، پھیپھڑے زیادہ آکسیجن کھینچنے لگتے ہیں اور ہاضمے کا عمل رک جاتا ہے تاکہ ساری توانائی پٹھوں کو مل سکے۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ میرا مطلب ہے اگر خطرے کے وقت یہ جسمانی تبدیلیاں ہارمونز کا نتیجہ ہیں تو عام حالات میں محسوس ہونے والے جذبات کا کیا بنے گا؟ جذبات بھی اسی کیمسٹری کا حصہ ہیں۔ مطالعے کے مطابق جب خوشی محسوس ہوتی ہے تو ڈوپامین خارج ہوتا ہے، موڈ کو متوازن رکھنے کے لیے سیروٹونن اپنا کام کرتا ہے، اور دباؤ یا ٹینشن کی صورت میں کورٹیسول ہارمون خون میں دوڑنے لگتا ہے۔ کورٹیسول جو سٹریس ہارمون ہے۔ جی، تو اگر خوشی ڈوپامین ہے اور پریشانی کورٹیسول ہے تو کیا انسان کے تمام گہرے احساسات، مطلب کسی سے محبت، کسی کے بچھڑنے کا غم یا کامیابی کا غرور، یہ سب محض کیمیکلز کا ایک بے حس کاکٹیل ہے؟ یہ سوال اکثر پوچھا جاتا ہے۔ تو کیا انسانی جذبات کی اپنی کوئی روحانی یا نفسیاتی حقیقت نہیں ہے؟ یہ تو مجھے بڑی مایوس کن سوچ معلوم ہوتی ہے۔ یہ ایک بہت گہرا اور فلسفیانہ سوال ہے، لیکن جذبات کو کیمیائی اور برقی عمل ثابت کرنے کا مطلب ان کی اہمیت کو کم کرنا ہرگز نہیں ہے۔ انہیں محض کیمیکلز کا کاکٹیل کہہ کر رد نہیں کیا جا سکتا۔ تو پھر ان کیمیکلز کا اصل مقصد کیا ہے؟ اصل میں یہ کیمیکلز انسانی جسم کو بتاتے ہیں کہ کسی بیرونی تجربے کی اہمیت کیا ہے۔ ذرا غور کیجئے، اگر دماغ میں یہ کیمیکلز خارج نہ ہوں تو دماغ کے لیے ایک خوفناک شیر کو دیکھنا اور ایک سیب کو دیکھنا دونوں بالکل برابر ہوں گے۔ اوہو، مطلب کوئی فرق ہی محسوس نہیں ہوگا؟ جی، یہ کیمیکلز ہی ہیں جو اس بصری معلومات کو معنی پہناتے ہیں۔ یہ بتاتے ہیں کہ کس چیز سے دور بھاگنا ہے اور کس چیز کو اپنانا ہے۔ یعنی وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ہمارے لیے کیا اہم ہے۔ بالکل، جذبات نیورونز اور ہارمونز کی ایک مشترکہ تخلیق ہیں، اور یہی تخلیق انسان کو اس قابل بناتی ہے کہ وہ طویل مدتی رشتے قائم کر سکے، خطرات کو یاد رکھ سکے اور زندگی کو بامقصد بنا سکے۔ یہ جواب واقعی صورتحال کو ایک نیا زاویہ دیتا ہے۔ جذبات محض کیمیکلز نہیں بلکہ ان کیمیکلز کے ذریعے دیا جانے والا ایک معنی خیز پیغام ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ اب اگر یہ جذبات اور احساسات اس دوہرے نظام کے تابع ہیں تو یقیناً سیکھنے کا عمل بھی اسی سے جڑا ہوگا۔ مضمون میں سیکھنے کے دوران پیدا ہونے والے نئے رابطوں یعنی سائنیپسز کا ذکر کیا گیا ہے۔ ہاں، سائنیپسز یہ نیورونز کے آپس کے جوڑ ہوتے ہیں۔ اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ دباؤ یعنی کورٹیسول ہارمون کی زیادتی کے باعث یادداشت متاثر ہوتی ہے۔ لیکن ایسا عملی طور پر کیوں ہوتا ہے؟ شدید ٹینشن میں رٹا لگانا کیوں کام نہیں آتا؟
ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ پیپر سے ایک رات پہلے اگر بہت ٹینشن ہو تو کچھ یاد نہیں رہتا۔ اس عمل کی فزکس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جب انسان کچھ نیا سیکھتا ہے تو دماغ میں دو نیورونز کے درمیان ایک نیا خوردبینی پل یا راستہ بنتا ہے جسے ہم سائنیپس کہتے ہیں۔ اچھا، ایک نیا کنیکشن بنتا ہے؟ جی، اور یہ ایک جسمانی اور کیمیائی عمل ہے جس میں توانائی خرچ ہوتی ہے۔ لیکن جب جسم دباؤ میں ہوتا ہے اور خون میں کورٹیسول ہارمون کی سطح بہت زیادہ ہوتی ہے تو کورٹیسول دماغ کو ایک ہنگامی پیغام دیتا ہے۔ وہ پیغام کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ اس وقت ہماری جان خطرے میں ہے، توانائی کو بچاؤ اور نئے پل بنانا بند کرو۔ آسان الفاظ میں کورٹیسول انسانی دماغ کے سیو بٹن کو جسمانی طور پر لاک کر دیتا ہے۔ ارے باپ رے، مطلب سیو بٹن ہی کام نہیں کرتا۔ بالکل، اسی لیے جب شدید خوف یا دباؤ کے تحت کچھ یاد کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو دماغ وہ معلومات عارضی میموری میں تو رکھتا ہے لیکن ان کے پائیدار رابطے یا سائنپسز نہیں بن پاتے۔ یہ تو ایک زبردست انکشاف ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ خوشگوار اور پرسکون ماحول میں سیکھنے کی صلاحیت عروج پر ہوتی ہے، جی، کیونکہ اس وقت مثبت ہارمونز خارج ہو رہے ہوتے ہیں جو دماغ کو نئے سائنپسز بنانے میں مدد دیتے ہیں۔ جی ہاں، پازیٹیو انوائرمنٹ بہت ضروری ہے۔ لیکن ایک بات ذہن میں آ رہی ہے، اگر بیرونی ماحول دماغ کے سائنپسز کی تعمیر اور ہارمونز کے اخراج کو اس حد تک کنٹرول کر سکتا ہے تو کیا انسانی شخصیت، جس کے بارے میں عام تاثر ہے کہ وہ بچپن میں ہی پختہ ہو جاتی ہے، کیا وہ عمر کے کسی بھی حصے میں بدل سکتی ہے؟ یہاں جو چیز ہے نا، اس سے ایک اہم سوال جنم لیتا ہے کہ کیا انسان اپنی جینیاتی شخصیت کا قیدی ہے؟ ہاں بالکل، کیا ہم اپنے جینز کے غلام ہیں؟ جدید نیورو سائنس اور اینڈوکرائنالوجی اس کا جواب واضح طور پر نہیں میں دیتی ہے۔ اس تصور کو سائنس میں نیورو پلاسٹیسٹی کہا جاتا ہے۔ شخصیت صرف وراثت میں ملنے والے جینز کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ نیورونز اور ہارمونز کے درمیان عمر بھر چلنے والے اس تعامل کا نتیجہ ہے۔ یعنی دماغ پلاسٹک کی طرح ہے جو بدل سکتا ہے۔ بالکل، روزمرہ کا ماحول، تجربات، نئے لوگوں سے ملنا، یہاں تک کہ پڑھے جانے والے خیالات، یہ سب چیزیں دماغ کے اندر موجود تاروں کے جال کو دوبارہ ترتیب دینے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ یعنی انسان کا دماغ پلاسٹک کی طرح نرم ہے جو مسلسل نئے سانچوں میں ڈھل رہا ہے۔ تو ہم جب چاہیں اپنی شخصیت میں تبدیلی لا سکتے ہیں؟ جی ہاں، البتہ ہاں، اگر اس نظام میں کیمیائی عدم توازن پیدا ہو جائے تو اس کے نقصانات بھی فوراً ظاہر ہوتے ہیں، جیسے دائمی بے چینی، ڈپریشن یا نیند کی کمی۔ بالکل، اگر مترجم یعنی ہائپوتھیلیمس اپنا کام ٹھیک سے نہ کرے یا خون میں کیمیکلز کا توازن بگڑ جائے تو ظاہری بات ہے کہ دماغ اور جسم کی یہ گفتگو ٹوٹ جائے گی۔ ہاں، نظام میں خلل آ جائے گا۔ اور یہیں سے اس علم کی سماجی اور تعلیمی اہمیت بھی واضح ہوتی ہے۔ اگر تعلیمی اداروں اور گھروں میں اساتذہ اور والدین اس حقیقت کو سمجھ لیں تو رویوں میں کتنا بڑا انقلاب آ سکتا ہے۔ بے شک، اس کے اثرات بہت وسیع ہیں۔ اگر یہ جان لیا جائے کہ کسی بچے کی ضد، اس کا غصہ یا کسی چیز پر توجہ مرکوز نہ کر پانا محض اس کی شرارت نہیں ہے بلکہ اس کے اندر چلنے والی ایک پیچیدہ کیمیائی اور برقی گفتگو کا نتیجہ ہے تو بچوں کی تربیت کا انداز بالکل بدل جائے گا۔ درست کہا۔ یہ علم واضح کرتا ہے کہ ایک محفوظ، مثبت اور محبت بھرا ماحول فراہم کرنا محض ایک اخلاقی درس یا کوئی عیاشی نہیں ہے، بلکہ یہ سیدھا بچوں کے دماغ کی فزیکل وائرنگ اور ان کے اندرونی کیمیائی توازن کو بہتر بنانے کا سائنسی طریقہ ہے۔ واہ، فزیکل وائرنگ بہتر ہوتی ہے۔ جی، جب کوئی استاد کمرہ جماعت میں خوف پیدا کرتا ہے تو وہ انجانے میں بچوں کے دماغ میں کورٹیسول کا سیلاب لے آتا ہے، جس سے سیکھنے کا عمل طبعی طور پر مفلوج ہو جاتا ہے۔ نیورونز اور ہارمونز، یہ دونوں وجود کے دو ایسے ستون ہیں جو الگ الگ زبانیں بولنے کے باوجود ایک دوسرے کے بغیر نامکمل ہیں۔ بالکل نامکمل ہے۔ نیورونز سوچنے اور فوری حرکت کرنے کی صلاحیت دیتے ہیں، جبکہ ہارمونز جذبات کو گہرائی دیتے ہیں اور مزاج کی تشکیل کرتے ہیں۔ یعنی یہ دونوں مل کر ایک ایسا حیرت انگیز نظام تشکیل دیتے ہیں جو انسان کو ایک باشعور، سنساس اور متوازن ہستی بناتا ہے۔ ایک ایسی ہستی جو خطرات کے مقابلہ بھی کر سکتی ہے اور رشتوں کی گہرائی کو محسوس بھی کر سکتی ہے۔ بالکل صحیح سم اپ کیا آپ نے۔ تو اگر آج کے اس مطالعے کو سمیٹا جائے تو ایک بات پوری طرح واضح ہو جاتی ہے کہ انسانی جسم کے اندرونی مکالمے کو سمجھے بغیر انسان کے بیرونی رویے کو کبھی نہیں سمجھا جا سکتا۔ مضمون کے آخر میں ایک انتہائی خوبصورت اور فکر انگیز پیغام دیا گیا ہے جس پر غور کرنا بہت ضروری ہے۔ وہ پیغام کیا ہے؟ پیغام یہ ہے کہ
انسان کو سمجھنے کے لیے صرف اس کے الفاظ کافی نہیں، بلکہ اس کے اندر جاری اس خاموش مکالمے کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ بہت ہی گہری بات ہے۔ اور اسی بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے ذرا اس زاویے پر غور کیا جائے، انسان روزمرہ زندگی میں یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس کے گہرے خیالات، اس کے شدید جذبات اور اس کے تمام بڑے فیصلے مکمل طور پر اس کے اپنے آزاد ارادے کا نتیجہ ہے۔ ہاں، ہر شخص یہی سمجھتا ہے کہ وہ اپنے فیصلوں کا خود مالک ہے۔ بالکل، لیکن آج کی اس تفصیلی گفتگو کے بعد کیا یہ سوال پیدا نہیں ہوتا کہ جن فیصلوں کو ہم شعوری سمجھتے ہیں ان میں سے واقعی کتنے فیصلے خالصتاً آزادانہ ارادے کا نتیجہ ہیں، اور کتنے فیصلے در حقیقت صرف جسم کی اس اندرونی کیمسٹری اور برقی لہروں کی پوشیدہ آواز ہیں؟ یہ تو واقعی انسان کو سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ جی، سننے والوں کے لیے یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر غور کرنا بنتا ہے، اور اسی گہری سوچ کے ساتھ آج کی اس معلوماتی گفتگو کا اختتام کیا جاتا ہے۔ اس خاموش مکالمے کو سمجھنے کا یہ سفر یوں ہی جاری رہنا چاہیے۔